مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے۔ اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ ابا نے یہ اعلان کیا ہے وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا۔ وہ ساس کہتی ہے جی میں کہ میں معاف کر دیا جی، تو انہوں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کنے نے، مثلا کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو۔ بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے، کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق بدلتے ہیں۔
وہ آ رہے ہیں. یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں, اب ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے. یہاں انوکھا باب ہے. اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے, سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے. اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا. اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں, ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے نہ کرنا. اس کا تو ابا ہے نا, اس کا تو باپ ہے نا, کوئی بات نہ کرنا, اسے تکلیف ہوگی. کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں, حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے, قدموں سے لگ گئے, کلمہ پڑھ لیا, کھول کے روئے, حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں, میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں, ہے نا معافی. اکرمہ مسلمان ہو گئے. پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا, پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی, اب حمایت میں لڑے گی. مجھے بتائیں, ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے, ایک ایک گلی. اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے, اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا, پچھلے داغ نہیں صاف کرنے. میں جاؤں گا, گلی گلی جاؤں گا, نگر نگر جاؤں گا, جھنڈا لے کے جاؤں گا, میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے. انقلاب آتے ہیں, عادتیں بدلتی ہیں, طبیعتوں میں تغیر آتا ہے. کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا. حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے, سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں, اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا, میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا, ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے, اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے, وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے, جھوٹ چھوڑ دے, بددیانتی چھوڑ دے, دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی ہے, وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے, اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے, اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے, اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں, اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمائے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں, یہ تو سیف اللہ ہے, یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے, شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے, میں بادشاہ ہوں, سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں, آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا, بڑا پیار کرتا ہے, سنا آپ سے, کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ
ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی تھوڑی جان چھڑائی جائے، کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں فوم بن گیا، بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔
تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا. بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ. جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزرائے اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دی. میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں. اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟